الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خوب، درس 16واں سبق. اس سبق کا عنوان ہے ہلال احمر. ہلال یعنی چاند، احمر یعنی سرخ لال. ٹھیک، یہ ایک کمیٹی کا نام ہے، ایک گروہ ہے، ایک سنستھا جس کو بول لیں وہ ہے، جن کا کام ہے واقع ہونے والے حادثات اور جو طبعی تباہیاں آتی ہیں اس میں سے لوگوں کو نجات دینا اور ان کی مدد کرنا. ٹھیک، یہ دنیا کے ہر ملک میں ایک سرکاری شعبہ ہے. ٹھیک، کہ جس شعبے میں بھرتی کی جاتی ہے لوگوں کو، اس کے اپنے شرائط ہیں، شرائط کی بنیاد پر لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے اور نوکری کے بعد پھر ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جب کوئی بڑی آفت آتی ہے، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، جیسے آگ لگ جائے کہیں پہ، سیلاب آ جائے کہیں پہ، جہاز گر جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی بھی تباہی آتی ہے، تو یہ لوگوں کو نقصان سے بچاتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا درمان وغیرہ کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو محفوظ جگہ پہ منتقل کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، فائر بریگیڈ بولتے ہیں. اس کے الگ الگ نام ہیں. فارسی میں ہلال احمر بولتے ہیں اسی کو. اس کا جب شروع میں نام رکھا گیا تھا صلیب سرخ. کیا تھا؟ صلیب سرخ تھا. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے. بہر صورت لفظی اعتبار سے اگر آپ معنی کریں گے تو ہلال یعنی چاند، احمر یعنی سرخ. ہلال احمر یعنی سرخ چاند. ٹھیک، نزدیک بے 150 سال پیش. نزدیک بے یعنی تقریباً، نزدیک بے یعنی تقریباً، حدود یعنی 150 سال پہلے، تقریباً 150 سال پہلے جنگ سختی در ایتالیا در گرفت. اٹلی میں شدید جنگ واقع ہوئی. ایتالیا یعنی اٹلی. ٹھیک ہے، تقریباً 150 سال پہلے اٹلی میں ایک شدید اور سخت جنگ واقع ہوئی. تاجر و نویسند مسیحی، ایک عیسائی مؤلف، محقق، رائٹر، نویسندہ کیا کہیں گے؟ رائٹر. ایک عیسائی رائٹر اور تاجر از مردم سوئس کے لوگوں میں سے، یعنی سوئس کا رہنے والا تھا. سوئس کے لوگوں میں سے ایک عیسائی رائٹر اور تاجر بنام جان ہنری دونان، کہ جس کا نام جان ہنری دونان تھا، کہ در آن جنگ حضور داشت، جو اس جنگ میں موجود تھا. 150 سال پہلے اٹلی میں جو جنگ واقع ہوئی، اس جنگ میں جان ہنری دونان نام کا، کہ جو سوئس کا رہنے والا تھا، مسلک اور مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، پیشے کے اعتبار سے تاجر اور رائٹر تھا، یہ موجود تھا وہاں پہ اس جنگ میں. دربار اوضاع ناگوار زخمیان ان جنگ، اس جنگ کے زخمیوں کے ناگوار اور ناگفتبے حالات کے بارے میں. دربار اوضاع جمع ہے بس حالت، ناگوار یعنی ناگوار، ناپسند، وخیم ہے نا. زخمیان، زخمی کی جگہ. دربار اوضاع ناگوار زخمیان آن جنگ،
اس جنگ کے زخمیوں کی ناگوار حالات کے بارے میں کتاب کوچکی، ایک چھوٹی سی کتاب بنام خاطری السلفرینو، کہ جس کتاب کا نام خاطری از سلفرینو نوشت اس نے لکھا. اس جنگ میں جو سپاہی مجروح ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، ان زخمیوں کی جو بری حالت تھی، اس حالت کو دیکھ کر کے اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی. اس کتاب کا نام رکھا خاطری از سلفرینو. ودرآن کتاب پیشنہاد کر، اس نے اس کتاب کے اندر پیشنہاد کرنا یعنی اچھی رائے دینا، پیشنہاد کیا، ایک اچھی رائے دی کہ گروہائے از مردم، کہ لوگوں کی ایک جماعت، داوطلب شمند، لوگوں کی ایک جماعت آگے آئے، آگے بڑھے، تاب یاری آسیب دیدگان جنگہ بشتابند، تاکہ جنگوں میں زخمی ہونے والے اور آسیب دیدہ افراد کی مدد کے لیے آگے آ سکیں. بدرآن کتاب پیشنہاد کر، اس نے اس کتاب میں پیشنہاد کیا، رائے دی، مشورہ دیا کہ گروہائے از مردم، کہ لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروہ، داوطلب شون، داوطلب شدہ یعنی آگے آنا، اپنے ذمے لینا کسی کام کو، صحیح، داوطلب شون، کہ لوگ آگے بڑھیں، تاب یاری آسیب دیدگان جنگہ، تاکہ جنگوں میں زخمی ہونے والوں کی مدد کے لیے بشتابند آگے بڑھ سکیں، قدم اٹھا سکیں. ان پیشنہاد مورد توجہ مردم و کشورہ قرار گرفت، کہ اس کی یہ اچھی رائے لوگوں کی توجہ کا مرکز اور مختلف ممالک کے لوگوں کی توجہ کا مرکز قرار پایا. لوگوں کی اس رائے کی طرف توجہ ہوئی، لوگوں نے بھی توجہ دی اور مختلف ممالک نے، مختلف حکومتوں نے اس کی اس رائے کی طرف توجہ دی. ان پیشنہاد، یہ مشورہ، یہ رائے مورد توجہ مردم و کشورہ، ممالک اور لوگوں کی توجہ کا مورد قرار پایا، واقع ہوا، یعنی لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہوئی. وہ سبب شد کے، اور اس کی پیشنہاد اور لوگوں کی توجہ سبب بنی کی گروہ ہی کی ایک جماعت بانام جمعیت صلیب سرخ، کہ جس کا نام جمعیت صلیب سرخ ہو، بے وجود آیت، وجود میں آئے. خوب اس کی اچھی رائے اور لوگوں اور ملکوں کی توجہ کی وجہ سے ایک جمعیت، ایک گروہ، ایک کمیٹی وجود میں آئی کہ جس کا نام جمعیت صلیب سرخ تھا. نشان ان جمعیت شبیہ پرچم کشور سوئس بھی باشد، کہہ رہے کہ اس گروہ اور اس کمیٹی کی جو علامت ہے، جو نشانی ہے، وہ ملک سوئس کے پرچم کے شبیہ ہے. جیسے سوئٹزرلینڈ کا جو جھنڈا ہے، جو ان کا پرچم ہے، ٹھیک اسی کی طرح سے اس کمیٹی کا، جس کو صلیب سرخ کہا جاتا ہے یا ہلال احمر کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک پرچم ہے، اس کا بھی ایک نشان ہے، اس کی بھی ایک علامت ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، چاند بنا رہتا ہے سرخ رنگ کا، جو وہ جیکٹ پہنتے ہیں، دیکھا کبھی کہ نہیں؟ ہاں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ عجیب، کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو لے کے آتے ہیں، یا سیلاب ویلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ٹرین لڑ گئی، یا کہیں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، تو یہ آتے ہیں تو باقاعدہ جیکٹ پہنے ہوتے ہیں. اس جیکٹ کے اوپر چاند بنا ہوتا ہے سرخ رنگ کا، کالی رہتی، نیچے بیچ میں ایک وائٹ پٹی ہوتی ہے، اسی وائٹ پٹی میں لال رنگ کا چاند بنا ہوا ہوتا ہے. تو بہر صورت، تو یہ جو کمیٹی ہے جس کو جمعیت صلیب سرخ یا ہلال احمر کہتے ہیں، ان کے لیے ایک نشانی، ایک علامت بنائی گئی. تو اس کمیٹی کی جو علامت ہے، جو نشانی ہے، وہ نشانی سوئس کے پرچم کی طرح ہے. اب سوئس کے
جھنڈے کو دیکھے تو سوئس کے جھنڈا جیسا ہے نا، ویسے ہی یہ جمعیت ہلال احمر یا صلیب سرخ والوں کا بھی ایسے ہی ہے. یعنی پارچہ سفید، یعنی ایک سفید رنگ کا کپڑا کہ درمیان آن کے جس کے بیچ میں صلیبی سرخ رنگ قرار دارد. کیا ہے؟ ایک سرخ رنگ کا صلیب واقع ہے. اگر نہیں دیکھا تو اب کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کتاب میں تصویر بنی ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں دیکھیں، جو لباس پہن رکھا ہے ان لوگوں نے وائٹ کلر کا کپڑا ہے اور بیچ میں کیا ہے؟ ایک صلیب سرخ بنا ہوا ہے، ہلال احمر بنا ہوا ہے لال رنگ کا. ٹھیک، دیکھیں کہیں زلزلہ وزلہ آیا ہے، گھر اور گرے ہیں، مجروح ہوئے ہیں لوگ، تو اس کو تختے پہ اٹھا کر کے وہاں سے یعنی پارچہ سفید، یعنی سفید کپڑا کی درمیان آن کہ جس کے بیچ میں صلیبی سرخ رنگ ایک لال کلر کا صلیب قرار دارد واقع ہے. خوب، اس کے بعد سے از آن پس، یہ اصل میں تھا پس از آن. کیا تھا؟ پس از آن، لیکن اس میں کیا ہے؟ ترتیب میں تقدم و تاخر، لیکن معنی وہی ہے. از آن پس، اس کے بعد. از آن پس یعنی یہ اصل میں تھا پس از آن، اس کے بعد قرار شد، طے پایا کہ ہنگام جنگ کی جنگ کے دوران در جاہائی کے جن مقامات پر، جن جگہوں پر پرچم ان جمعیت افراشتے شدے اس کمیٹی کا پرچم لہرایا جائے گا، بلند کیا جائے گا. از یورش جنگجویان در امان باشد، وہ سپاہیوں اور لڑاکیوں کے حملے سے کیا ہے؟ محفوظ رہیں گے. قانون بنایا گیا اس کا پوری دنیا میں کہ جہاں کہیں بھی اگر جنگ ہوگی، فرض کر لو، تو اگر جنگ کے دوران یہ کمیٹی پہنچتی ہے تو جہاں جس مقام پر یہ لوگ اپنا پرچم اٹھا دیں گے وہاں کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ امنیت کا پرچم ہوگا، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بار صورت کمیٹی بن گئی. کمیٹی بن جانے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جنگوں میں جس مقام پر، جس جگہ اس کمیٹی کا پرچم لہرایا جائے گا یا پرچم بلند کیا جائے گا، وہ جگہ، وہ مقام کیا ہے؟ جنگجوؤں سے، جنگ کرنے والوں کے یورش یعنی حملہ، در امان باشد، امان میں رہے گا، محفوظ رہے گا. و افرادی کی دارائے نشان ان جمعیت می باشند، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس اس کمیٹی کا پرچم ہوگا وہ بے توانند آزادانے، وہ پوری آزادی کے ساتھ درمیان زخمیوں کے بیچ رفت و آمد کنند، وہ آئیں گے جائیں گے، انہیں کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دو چیزیں طے ہوئی. ایک یہ کہ جہاں یہ پرچم رہے گا وہاں کسی کو حملے کی اجازت نہیں. ایک دوسرے جس کے پاس یہ پرچم رہے گا، پرچم چاہے وہ جھنڈے کی صورت میں یا جو پہنا ہے اس کے اوپر جو علامت بنی ہوئی ہے، اس کو پوری آزادی ہوگی کہ وہ زخمیوں کے بیچ آئے جائے، اس کو کسی طریقے کی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا. ٹھیک. وظیفے ان جمعیت در زمان جنگ، کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کا وظیفہ اور فریضہ جنگ کے زمانے میں، یعنی جب جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت اس کمیٹی کا کیا وظیفہ ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ رسیدگی بے اسیران و زخمیان جنگ. کیا ہے؟ جنگ میں ہونے والے زخمی اور اسیروں کی دیکھ ریکھ. رسیدگی کیا کہیں گے؟ دیکھ ریکھ. وظیفے ان جمعیت در زمان جنگ، جنگ کے زمانے میں، جنگ کے پیریڈ میں اس کمیٹی کا وظیفہ رسیدگی بے اسیران و زخمیان جنگ، جنگ میں زخمی ہونے والے اور
اسیر ہونے والوں کی دیکھ ریکھ ہے، ودر زمان صلح، اور صلح کے زمانے میں ان کا وظیفہ رسیدگی بے آسیب دیدگان حادثے میں نقصان اٹھانے والوں کی دیکھ ریکھ ہے۔ رسیدگی دیکھ ریکھ بے آسیب دیدگان، جن لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے، حوادث کا، حادثے کا، واقعے کا، زلزلے کا، سیلاب کا، جو بھی کہہ لیں، حوادث سے نقصان اٹھانے والوں کی دیکھ ریکھ ہے۔ ورویدادہائے طبیعی، اور جو طبیعی حادثات و واقعات ہیں، رویداد یعنی کہ چیزیں پیش آتی ہیں، نہیں واقعات، حادثات، ورویدادہائے طبیعی، اور طبیعی اور نیچرل جو واقعات و حادثات ہیں، مانند جیسے سیلاب کوئی لاتا تھوڑی ہے، سیلاب طبیعی چیز ہے۔ زمین لرزے، زلزلہ، زمین لرزے یعنی زلزلہ، وآتش فشان، اور آتش فشان، آگ لگ گئی کہیں میں بادشاہ۔ تو اس طریقے کی چیزوں میں کیا ہے، ان لوگوں کی امداد، یہ فریضہ ہے ان کا، ٹھیک۔ اصل بنایا گیا تھا جنگوں میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ ریکھ، ان کی مدد اور ان کی حفاظت کے لیے، لیکن بعد میں جنگ کے علاوہ، ظاہر سی بات ہے جنگ ہر دم تھوڑی ہوتی ہے، تو بھرتی لے کر کیا ان کو سلا کر کے دیں گے تنخواہ؟ جنگ نہیں، جنگ ہوگی تو بھرتی ہوگی اور کام لیا جائے گا، اب جنگ نہیں ہوگی تو خالی جنگ سے لوگوں کو نقصان تھوڑی ہوتا ہے، جنگ کے علاوہ بہت سارے طبیعی واقعات و حادثات ہیں، جیسے سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کہیں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، پہاڑ گر گیا، کہیں زمین دھس گئی، کہیں ٹرین ٹکرا گئی، ہے نا، وبائی مرض پیدا ہو گیا، بیماری پھیل گئی جس سے وجہ سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں ان کا وظیفہ اور فریضہ یہی ہے کہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کی حفاظت کریں، دیکھ ریکھ کریں، ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں فراہم کریں، مہیا کریں، ناامن جگہ سے ان کو امن والی جگہ پہ منتقل کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں دیکھا، سامنے سیلاب آتا ہے تو کس طریقے سے ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو لے کر کے، کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اگر ان کو اس منطقے سے نکالنا ہوتا ہے تو وہاں سے نکال کر کے لے جا کے ٹینٹ لگایا جاتا ہے، موقت گھر بنائے جاتے ہیں جن میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام چلے بار صورت، اگر در گوشہی از جہان، کہہ رہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں، اگر در گوشہی از جہان، اگر دنیا کے کسی کونے میں حادثی پیش آید، کوئی واقعہ رونما ہو جائے، وجان مردم بے خطر بیفتد، اور لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے، بیفتد یعنی افتادن سے مصدر اس کا ہے، پڑنا، گرنا، وجان مردم بے خطر بیفتد، اور لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو گروہائے امدادی، ٹھیک، تو مدد کرنے والی کمیٹی، مدد کرنے والی جماعت، گروہائے